الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج 20 روزے مکمل ہوئے اور 21ویں رات آ رہی ہے، جو ان بابرکت راتوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اور وہ طاق راتیں ہیں 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات اور 29 کی رات۔ آج الحمدللہ موسم بھی بہت اچھا ہو گیا ہے، آپ نے دیکھا کہ ہلکی ہلکی بوندا باندی سی بھی ہو رہی ہے، اور گرمی کے بعد موسم کافی خوشگوار ہو گیا ہے، جو انشاءاللہ ان بشارات اور علامات میں سے ہیں جو لیلۃ القدر کے حوالے سے بعض احادیث پاک میں ملتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی رمضان المبارک کے جتنے بابرکت ایام گزر چکے ان کے اندر ہم سے جو بھی نیکی ہو سکی اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے، اور جو کمی اور کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، اور اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے، جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنائے، اور پوری امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے، اور زندگی میں بار بار ہمیں ایسی بہاریں نصیب فرمائے۔ میں تفسیر القرآن کریم کے اس درس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس بابرکت وقت میں، جب کہ روزے کا آخری ٹائم چل رہا ہے، سحری افطاری کا وقت قریب آ رہا ہے، اور ایسے بابرکت وقت میں اس پروگرام میں شرکت کرنے پر آپ کے لیے بھی، اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس پروگرام میں ہمارا شریک ہونا قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں اپنی کتاب مقدس کا صحیح فہم نصیب فرمائے، اور اپنی کتاب مقدس قرآن کریم کو اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمارا سفارشی بنائے۔ آج ہم سورۃ الروم کی آیت نمبر 11 سے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ گزشتہ آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ اور دیگر تمام کفار جو اللہ رب العزت کی توحید کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، ان کو یہ دعوت فکر دی کہ کیا ان لوگوں نے کبھی اپنے دل میں یہ سوچا نہیں کہ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان اور اس کے مابین جو کچھ ہے اس کو برحق پیدا کیا ہے، بیکار اور عبث پیدا نہیں کیا، اور جو مالک یہ ساری کائنات کا نظام بنانے والا ہے، ہمیں اس کی بارگاہ میں بالآخر پیش ہونا ہوگا۔ پھر انہوں نے کیا، سابقہ قوموں کے وہ قومیں جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کی تکذیب کی، اللہ رب العزت کی نازل کردہ تعلیمات سے انکار کیا، وہ بڑے بڑے صاحب قوت لوگ تھے، بہت بہت بڑی لمبی عمریں تھیں ان کی، اور زمین میں انہوں نے اپنی فنی مہارت کا واضح طور پر اظہار کیا جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا کی تھی، لیکن انبیاء علیہم السلام کی دعوت کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی بغاوت اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا،
اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ ان کے اعمال کا نتیجہ اور سبب تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جہاں سے آج ہمارا درس شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 10 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، پھر ہوا انجام ان لوگوں کا، اساءوا جنہوں نے برے کام کیے، برائی کی، السوء یہ فعلہ کے وزن پر ہے، اور اسوا جو اس میں تفضیل کا صیغہ ہے اس کی تانیث ہے، جس کے اندر مبالغے کا معنی پایا جاتا ہے۔ پھر ان لوگوں کا انجام جنہوں نے برائی کی بہت ہی برا ہوا، اساء السوء ان کا انجام بہت ہی برا ہوا، وہ لوگوں کے لیے نشان عبرت بن گئے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دیگر مقامات پہ فرمایا کہ لوگ ان راستوں سے گزرتے ہوئے جب ان کی آبادیوں کے کھنڈرات دیکھتے ہیں، جب ان کی تباہی کے نشانات دیکھتے ہیں تو لوگوں سے عبرت پکڑتے ہیں۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے جرائم کا اور ان کی تباہی کے اسباب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کا یہ انجام اس وجہ سے ہوا، ان کذبوا بآیات اللہ، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، یعنی اس لیے ان کا انجام ہوا کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی آیات کی تکذیب کی، اللہ رب العزت کی آیات کو جھٹلایا۔ وَقَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے جب کبھی ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی آیات اور نشانیاں آتی تو وہ ان کو جھٹلاتے، ان کی تکذیب کرتے، اور کبھی کہتے یہ اساطیر الاولین ہیں، پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، کبھی کہتے یہ آپ نے خود بنا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سامنے آپ نے ان کو پیش کر دیا ہے، کبھی کہتے یہ کسی کاہن کا کلام ہے، کبھی کہتے کسی شاعر کا کلام ہے، اور اسی طرح معجزات جو تھے، دوسرا ترجمہ اس کا کہ آیات سے مراد معجزات ہیں، تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے معجزات کا مطالبہ کر کے جب ان معجزات کو دیکھ لیتے تو پھر ان کا مذاق اڑاتے، جس طرح انہوں نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں تو یہ چاند ہمیں 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ معجزہ اللہ رب العزت کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے جو انبیاء علیہم الصلوۃ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، تو معجزے کے اندر قدرت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، انبیاء علیہم السلام اپنی مرضی سے معجزہ ظاہر نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ وہ معجزہ عطا کرتا ہے۔ جب اللہ نے یہ معجزہ آپ کو عطا کیا کہ آپ نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو کر، جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک جبل حرا کے ایک طرف اور ایک دوسری طرف سب لوگوں نے دیکھا، نظر آیا لوگوں کو، تو فوراً کہنے لگے سحر مستمر، تو بہت بڑا جادو ہے، تو اس طرح مذاق اڑانے لگے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ایک تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کی اور وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور دوسرا وہ آخرت کے منکر تھے، آخرت کا انکار کرتے تھے، وہ کہتے تھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ ناممکن ہے، یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے والا یہ مفروضہ، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے ان کو یہ جواب دیا کہ جس مالک نے پہلی مرتبہ پیدا کر لیا تھا، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، تو وہ دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ یبدأ الخلق، اللہ سبحانہ و تعالی نے خلق کی، تخلیق کی، مخلوق کی ابتدا کی ہے، ثم یعیدہ، پھر اللہ تعالی ہی اس کا دوبارہ اعادہ کرے گا، یعنی دوبارہ ان کو زندہ کرے گا مرنے کے بعد، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ہی تمہیں لوٹایا جائے گا۔ جس طرح
دنیا کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی انسان آیا وہ دنیا سے گیا، مومن تھا تب بھی، کافر تھا تب بھی، نیک تھا تب بھی، برا تھا تب بھی، کوئی بھی موت سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکا۔ تو جس طرح کوئی شخص آج تک موت کا انکار نہیں کر سکا اور یہ کہہ کر کہ میں نہیں مرنے کے لیے تیار، اور وہ بچ گیا ہو، تو جس طرح وہ موت کا انکار نہیں کر سکے اور موت کا شکار ہو گئے، اسی طرح آخرت کا انکار بھی ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا، اور آخرت میں بھی جو معاملات ہیں وہ بھی پیش آ کر رہیں گے۔ اگر کوئی موت کا انکار کرے دنیا میں تو وہ بھی موت سے نہیں بچ سکتا، اسی طرح آخرت کا انکار کرنے والا آخرت کے معاملات سے نہیں بچ سکتا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہی ایک نقطہ ہے جو انسان کی زندگی میں انقلاب برپا کرتا ہے اور انسان کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری کرے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرے، تاکہ آخرت کے حساب میں وہ کامیاب ہو جائے۔ قیامت کے دن کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو قیامت کے منکر ہیں، قیامت کے دن ان کی صورتحال کیا ہوگی؟ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اس دن مجرم نا امید ہو جائیں گے۔ ابلسا یبلسو کا معنی اس ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی جو دنیا میں بڑی باتیں کرتا تھا، انہیں یہ نہیں ہو سکتا کیسے ہمارے آباء و اجداد جو مٹی میں مل گئے وہ کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے۔ قیامت کے دن جب سارے معاملات اپنے سامنے دیکھیں گے تو لاجواب ہو کر خاموش ہو جائیں گے، اور اس وقت ان کے لیے نجات کا کوئی راستہ ان کو نظر نہیں آئے گا۔ قیامت یعنی تو گویا کہ قیامت کے دن یہ مجرم لوگ اللہ کی رحمت سے بالکل نا امید ہو جائیں گے، نجات سے بالکل نا امید ہو جائیں گے، اور وہاں اپنے دفاع میں کچھ بھی نہیں کہہ سکیں گے، وہاں اپنے دفاع میں کوئی بات بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے آگے دنیا کے اندر جو وہ بڑی باتیں کیا کرتے تھے اور دنیا کے اندر جن لوگوں نے ان کو ورغلایا ہوا تھا، بہکایا ہوا تھا، تو یہ لوگ اس کی بھی اللہ رب العزت نے آگے وضاحت کر دی کہ نہ تو خود اپنی کسی بات کا جواب دے سکیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی عذر معذرت پیش کر سکیں گے، اور نہ ہی ان کے وہ شرکاء جن کو یہ سمجھتے تھے کہ ان کے حاجت روا اور مشکل کشا ہیں، جن کو اس لیے یہ ان کی پرستش کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہو اور ان بتوں کے پاس کیا لینے جاتے ہو، تو کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، دنیا میں ہماری بات یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں اور آخرت میں یہ ہماری سفارش کریں گے۔ تو اللہ رب العزت اس نے وہ بھی یہ معاملہ کلیئر کر دیا اور فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاء، ان کے جتنے یہ شرکاء ہیں جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، یہ معبودان باطلہ، کوئی بھی وہاں ان کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ کیوں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سفارش کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ سفارش کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کا اذن حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملے سفارش کرنے کی، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جس کے حق میں سفارش کی جا رہی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہو کہ اس کی سفارش کی جائے، وگرنہ کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَاء، قیامت کے دن ان کے شریکوں میں سے کوئی بھی ان کا سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے، اس دن وہ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے، یعنی مشرکین نے جن ہستیوں کو اللہ کا شریک بنا رکھا تھا ان میں سے کوئی بھی ان کی شفاعت نہیں کرے گا، کیونکہ اس دن نہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر سفارش کر سکے گا، اور نہ کسی ایسے شخص کے حق میں سفارش ہو سکے گی جس کے لیے شفاعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن نہ ہو۔ اور
وہ اپنے شرکاء جو ہیں ان کا انکار، جس طرح سورہ بقرہ میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو متبعین ہیں، پیروی کرنے والے ہیں، وہ اپنے وہ مطاع اور متبوع جو تھے، جن کے وہ پیچھے لگے ہوئے تھے، ان سے برات کا اظہار کریں گے، اور جن کی پیروی کی جاتی تھی وہ اپنے مریدوں سے اور اپنے ماننے والوں سے برات کا اظہار کریں گے، اور ہر کوئی دوسرے کو ملامت کرے گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اس دن سب لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، اس دن الگ الگ ہو جائیں گے۔ الگ الگ سے مراد کیا ہے؟ تو مفسرین نے لکھا کہ اس یتفرقون سے مراد کہ مومن اور کافر الگ الگ ہو جائیں گے، موحد اور مشرک الگ الگ ہو جائیں گے، ان کے درمیان کوئی وطنی قومی رشتہ، کوئی نسبی رشتہ، کاروباری تعلقات، کوئی دوستی یہ کام نہیں آئے گی، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس دن واضح طور پر یہ آرڈر ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں الگ ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دو ہی گروہ ہوں گے، یہ جدائی دائمی اور ابدی ہوگی، ہمیشہ کے لیے۔ فریق فی الجنت، نیک لوگ، اچھے لوگ، مومن اور موحد لوگ وہ جنت میں ہوں گے، وہ فریق فی السعیر، اور برے لوگ، مشرک اور منافق، کافر، یہ جہنم میں ہوں گے۔ تو ان کے درمیان جدائی ڈال دی جائے گی، تو گویا کہ اہل محشر دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، جنتیوں کا گروہ الگ ہو جائے گا اور وہ جنت میں چلے جائیں گے، جہنمیوں کا گروہ الگ ہو جائے گا اور وہ جہنم میں چلے جائیں گے، اور دونوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے علیحدگی ہو جائے گی، تفریق ڈال دی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہ یہ دو گروہ کون کون سے ہوں گے، اسی بات کی وضاحت کہ ایک مومنوں کا گروہ اور دوسرا کافروں کا گروہ، ایک موحدین کا گروہ، دوسرا مشرکین کا گروہ۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اے پر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، یعنی ایمان لانے والے لوگ اور نیک اعمال کرنے والے لوگ، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، تو وہ عالی شان باغ میں، یحبرون، یحبرون، حبرہ یحبرہ، اس کا معنی کہ کسی کو اتنا خوش کر دیا جائے کہ اس کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھے۔ تو اس دن یہ جو مومن لوگ ہیں، ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والے، فی روضۃ، جنت کے عالی شان باغ میں، یحبرون، خوش و خرم رکھے جائیں گے، ان کو خوش کر دیا جائے گا۔ پھر دوسرے گروہ کا تذکرہ کیا، وَأَمَّا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو وہ عذاب کے اندر حاضر کیے جائیں گے۔ یعنی حاضر کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلسل عذاب میں رکھے جائیں گے، مستقل عذاب کے اندر ان کو رکھا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کامیاب لوگوں کے لیے جو کرنے کے کام ہیں اور انسان کا جو مقصد حیات ہے اس دنیا کی زندگی میں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فسبحان اللہ، بس اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ یہ وہ کلمہ ہے تسبیح کا، یہ عام طور پر ہم اس کو پڑھتے ہیں سبحان اللہ، نون پر زبر ہی پڑھتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا کہ اس کے پیچھے یہ مصدر ہے اور اس کا فعل محذوف ہے، وہ ہے سبحوا سبحان اللہ۔ یا جب آدمی کوئی کہتا ہے سبحان اللہ تو اس کا معنی اسبح سبحان اللہ، میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا فسبحان اللہ ای سبحوا سبحان اللہ، تو یہ فعل محذوف کا مفعول مطلق ہے، پس تم اللہ کی تسبیح کرو، اور اس کے لیے اوقات بیان کیے۔ اور یہ تسبیح کے کلمات اللہ رب العزت کو بہت پسند ہیں۔ اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر ان کا ذکر کیا، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بھی فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا دو کلمے اللہ تعالیٰ کو بڑے ہی محبوب ہیں،
زبان سے ان کا ادا کرنا بڑا ہی آسان ہے، اور قیامت کے دن جب ان کو میزان میں رکھ کر تولا جائے گا تو ان کا وزن بہت ہی بھاری ہوگا۔ تو وہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر وہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو مچھلی کے پیٹ میں رہتے قیامت تک۔ تو یہ کلمات اللہ رب العزت کو بہت پسند ہیں، جن کا معنی کیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہوں، یعنی اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میرا رب پاک ہے، منزہ ہے ہر قسم کے شریکوں سے، ہر قسم کی کمزوریوں سے، ہر قسم کی لاچاریوں سے، ہر قسم کے مجبوریوں سے، ہر قسم کے عیوب و نقائص سے میرا رب پاک ہے، منزہ ہے، اس بات کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس اللہ کی تسبیح بیان کرو حین تمسون، اس وقت جب تم شام کرتے ہو، یعنی شام کے وقت، وحین تصبحون، اور جب تم صبح کرتے ہو، یعنی شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی۔ تو اس سے مراد ایک تو یہ بھی ہے کہ صبح و شام کے اذکار ان کا اہتمام کیا جائے، صبح کے وقت پڑھنے کے لیے اذکار جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ان کو اہتمام کے ساتھ پڑھا جائے، شام کے وقت پڑھنے کے اذکار، نیند سے پہلے پڑھنے کے اذکار ان کو اہتمام کے ساتھ پڑھا جائے۔ تو صبح کے اذکار جو ہیں یہ فجر کی نماز کے بعد، اور جو شام کے اذکار ہیں وہ عصر کی نماز کے بعد بھی کیے جا سکتے ہیں، مغرب کی نماز کے بعد بھی کیے جا سکتے ہیں، اور جو رات کے اذکار ہیں سونے جن کا نیند سے تعلق ہے تو وہ اس وقت جب انسان اپنے بستر پر دراز ہوگا سونے کے لیے یا اس کا سونے کا ارادہ ہوگا۔ تو فرمایا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہر قسم کی تعریفیں ہیں، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، یعنی آسمان کی زمین کی تمام مخلوقات، آسمان کی تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس طرح کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن آپ کو ان کی تسبیح کا شعور نہیں ہوتا۔ تو فرمایا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وَعَشِيًّا، اور عشی کے وقت، اور عشی کا وقت جو ہوتا ہے یہ ہے پچھلے پہر کا وقت، وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور جب تم ظہر کرتے ہو، ظہر کے وقت میں داخل ہوتے ہو۔ تو گویا کہ یہاں پہ ایک تو یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا، اور بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں کے اوقات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں، 5 نمازیں ہیں جو اللہ رب العزت نے دن اور رات میں ہم پر فرض کی ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے گویا کہ اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تو 5 نمازیں، ان کے اوقات، یہ بھی دنیا میں جس طرح تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، دن کے اندر جو مختلف یعنی حالات پیدا ہوتے ہیں، ان کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے 5 نمازیں ان کو مقرر کیا ہے۔ اور جس طرح کہ فسبحان اللہ حین تمسون، حین تمسون سے مراد شام کی نماز ہے، شام کی نماز ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد مغرب اور عشاء کی نماز ہے۔ وحین تصبحون، اس سے مراد فجر کی نماز ہے۔ وعشیا، اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ وحین تظہرون، اس سے مراد ظہر کی نماز ہے۔ گویا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے 5 نمازوں کے اوقات بھی بیان کر دیے، 5 نماز کے ان اوقات میں اللہ تعالیٰ کی۔ تو پھر تسبیح کا معنی ہے صلاۃ، یعنی نماز۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز کا اہتمام کرو ان 5 اوقات میں۔ تو تسبیح کا معنی عمومی بھی ہے اذکار، اور تسبیح کا معنی نماز بھی ہے، اور جن مفسرین نے اس کا معنی نماز لیا ہے تو آگے پھر 5 اوقات جو بیان کیے ہیں اس سے نماز کی 5 فرض نمازوں کے اوقات انہوں نے اس سے مراد لی ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت وہ ذات بابرکات ہے کہ جس کا نظام ایسا ہے
کہ وہ رات کو دن سے پیدا کرتا ہے اور دن کو رات سے. رات آتی ہے پھر دن آ جاتا ہے، پھر رات آ جاتی ہے پھر دن آ جاتا ہے. تو اللہ رب تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے. تو اس کا معنی کہ رات آئی اور اس کے بعد دن آ گیا، اور کبھی رات لمبی ہوئی اور دن چھوٹا ہو گیا، اور کبھی رات چھوٹی ہوگی اور دن لمبا ہو گیا. تو گویا کہ یہ معنی ہے تولج اللیل فی النہار و تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نظام ہے، یخرج الحی من المیت، اللہ تعالیٰ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے. یعنی اللہ رب العزت کی یہ کمال قدرت ہے کہ اللہ رب العزت زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. مردہ کو زندہ سے نکالنا، اس سے علماء نے یہ مراد لیا ہے کہ جس طرح یخرج الحی من المیت، انڈے سے اللہ تعالیٰ بچہ مرغی یا کا بچہ پیدا کرتا ہے. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ من الحی، یعنی مرغی سے یخرج الحی من المیت، کہ اللہ تعالیٰ انڈے سے مرغی کو پیدا کرتا ہے. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مرغی سے انڈے کو پیدا کرتا ہے، مرغی انڈا دیتی ہے. اور بھی اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اسی طرح اللہ تعالیٰ زمین کو اس کے مرنے کے بعد، اس کے بنجر بے آباد ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ زمین کو دوبارہ زندگی بخشتا ہے. کس کے ذریعے؟ اس کا آگے اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا کہ اللہ رب العزت آسمان سے بارشیں نازل کرتا ہے اور اس بارش کے ذریعے بنجر زمین کو آباد کرتا ہے. تو وہ مالک جس نے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد، بنجر ہو جانے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کیا، اس سے کھیتیاں پیدا ہوئیں، لہلہانے لگیں. اسی طرح وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی مٹی میں دفن ہونے کے بعد، مٹی میں مل جانے کے بعد تمہیں بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، تمہیں بھی دوبارہ زندہ کرے گا. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے مٹی سے، دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا. تو اس طرح آیت نمبر 19 تک آج کا ہمارا درس ختم ہوا. انشاءاللہ رات کے درس میں ملاقات کریں گے. تو آج میں جس طرح میں نے عرض کیا کہ آج طاق رات ہے، اور اس رات کو اہتمام کے ساتھ سلف صالحین کا یہ طریقہ تھا کہ وہ جو طاق راتیں تھیں ان میں بڑے اہتمام کے ساتھ غسل کر کے، اچھا لباس پہن کے، خوشبو وغیرہ لگا کر، یعنی اہتمام کے ساتھ جاگ کر عبادت کرتے، اس امید سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر نصیب کر دے. تو ہمیں بھی یہ چونکہ ان طاق راتوں میں سے ایک عظیم رات ہے جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے نشاندہی فرمائی کہ ان میں لیلۃ القدر ان کے اندر آتی ہے بدل بدل کے. تو اللہ کرے ہماری قسمت میں بھی لیلۃ القدر ہو، تو ہمیں یہ رات بھی جاگ کر گزارنی چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. جاگ کر گزارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی ڈرامہ دیکھتے دیکھتے ساری رات جاگ کر گزار دے، گپ شپ میں ساری رات گزار دے، اپنے عزیزوں دوستوں کو ٹیلی فون میں ساری رات گزار دے. یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اس رات عبادت کی جائے. اور عبادات میں نے رات کے درس میں بھی عرض کیا تھا اور یہاں بھی عرض کر دیتا ہوں. ایک تو قیام اللیل ہے، اور لیلۃ القدر کا قیام، اس کی ایک اپنی بڑی فضیلت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو لیلۃ القدر کو قیام کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. پھر قرآن پاک کی تلاوت ہے، زیادہ سے زیادہ کی جائے. پھر اذکار ہیں، تسبیحات ہیں، دعا ہے، خصوصی طور پر دعا کا اہتمام کیا جائے، اہتمام کے ساتھ دعا کی جائے. اور اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے اقربا کے لیے، اپنے اساتذہ احباب کے لیے، سب کے لیے دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی مانگی جائے. اور پھر اسی طرح اللہ توفیق دے تو صدقہ خیرات کیا جائے. لیلۃ القدر کے اندر اگر صدقہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا تو اس کا اجر و ثواب بھی اسی طرح بڑھ جائے گا جس طرح باقی عبادات کا. تو یہ سارے کام کرنے چاہیے اور ان میں وقت گزارنا چاہیے. اور حقیقت یہ ہے کہ آدمی تراویح پڑھ کے جائے اور پھر اس کے بعد قیام کے لیے آئے تو اس کے بعد تھوڑا ہی ٹائم باقی بچتا ہے. آدمی بڑے آرام سے انسان کوشش کر سکتا ہے. اور یہ اس کی فکر ہر ایک کو ہونی چاہیے، بڑوں کو بھی، چھوٹوں کو بھی، جو ذی شعور ہیں، بچے بھی، ان کو بھی. ہر کسی کو نیکیوں کی ضرورت ہے
اور اللہ رب العزت ہمیں توفیق بخشے اور قبول و منظور بھی فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم اشف مرضانا ومرضی المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہ تعالی ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرمائے۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم، اللہم ادخلہم جنت الفردوس واعذہم من فتنۃ القبر وعذاب النار۔ ربنا تقبل منا صیامنا وقیامنا وصالح اعمالنا، اللہم انت اللہ لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔